في tabula. La veriga se liškirka da kamera tabe kiri. चले भाई बैठ यार आप इसी बैठ ठीक है أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی صحافی دوست آئے ہوئے ہیں سب کو دل کی گرامی سے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوبی وزیرستان وانا میں ایک قسم کے خصوصی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں کے نمائندے قومی اسمبلی کے لیے علی وزیر کو گرفتار کیا گیا۔ پھر اسی گرفتاری کے بعد وہاں پر دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑا دی گئی۔ دونوں قبیلے کی اس جنگ کے پیچھے پاکستان کی سیکیورٹی ادارے کے بہت ہی واضح ہاتھ ہیں، اور پھر فیصلے کے نام پر جب دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ بندی کی گئی تو اب وہاں پر ان قبیلوں کا IGFC وانا کیمپ میں جرگہ ہوا اور کہہ دیا گیا کہ یہاں پر جس طرح 2007 میں طالبان حکمرانی کر رہے تھے، اگر آپ لوگ اسی طرح ان کی حکمرانی کے لیے راضی ہو تو پھر یہ جو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ہم حل کر دیں گے۔ ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ علی وزیر کی گرفتاری سیاسی ہے، یہاں پر دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور علی وزیر دہشت گردی کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اس ملک میں اور کافی لوگ ہیں جس پر قتل کے ثبوت ہیں، جن انویسٹیگیشن رپورٹس میں ان کے بارے میں بہت سارے بلکہ قتل عام کے رپورٹس ہیں۔ راو انور جیسے لوگ کراچی میں آزاد گھوم رہے ہیں، جبکہ اسی کراچی میں امن کی بات کرنے والے علی وزیر جیل میں ہیں۔ علی وزیر کا فیصلہ 5 مارچ کو اس کے ضمانت کا فیصلہ تھا، جج نے فیصلہ کر دیا اور محفوظ کر دیا۔ آج تک وہ فیصلہ سنایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ بھی انصاف نہ دینے کا مترادف ہے۔ کس کے کہنے پر وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور نہیں سنایا جا رہا ہے؟ کسی بھی ملک میں عدالت سب سے عظیم ہوتی ہے۔ جس ملک میں عدالت سے لوگ بیزار، وہاں پر پھر ملک چلنے کی جو رہی صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس ملک کے عدالتوں میں چیک کرو وہ میری نہیں ہے، ہمیں کینٹ سے لکھا ہوا FIR ملتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جتنے بھی FIRs PTM کے خلاف کیے گئے ہیں وہ سارے پولیس افیسرز اس میں سے کوئی ایک بھی یہاں آئیں اور قسمیہ کہے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ یہ FIR واقعی میں نے خود کیا ہے اور اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس خطے میں امن کے لیے اور اس خطے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی اسے ختم کرنے کی کوشش میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ علی وزیر کے خاندان کے درجنوں افراد دہشت گردی کو تب بھی ہمیں دی جاتی ہے، لیکن اسی اسٹیٹ میں آئین کے مطابق اگر ہمارا کوئی انصاف بنتا ہے تو وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ عرصہ دراز سے یہاں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ علی وزیر پر جو FIRs کاٹے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم سندھ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں
کہ وہ ایسے فیاض کو ہونے نہ دے جو واضح طور پر سیاسی انتقام لینے کے لیے کی جا رہی ہو۔ علی وزیر پر اس سے پہلے بھی وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور گرفتاری کے دوران اس پر ایف آئی آر کاٹا گیا کہ انہوں نے بم دھماکہ کیا ہے۔ پھر جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر جب عدالت میں وہ پریکٹس کر رہے تھے تو پریکٹس میں مطلب مشکلات اپنی طرف سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ریاست نے خود ختم کر دیا۔ پچھلے ایف آئی آر میں، پچھلے گرفتاریوں میں جب علی وزیر یا پی ٹی ایم کے دیگر ساتھیوں پر کچھ ثابت نہ ہو سکا، اس سے واضح ہے کہ یہاں پر امن کی بات کرنے کی سزا دی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی ایف آئی آر تھی، ان ایف آئی آر کے مطابق انہیں اسی طرح حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے۔ علی وزیر کے علاوہ پی ٹی ایم کے دیگر ساتھیوں کی تھوڑی تفصیل آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ یوسف علی خان صوابی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک وکیل ہے، یو کے میں رہتا ہے۔ 1999 میں انہوں نے ایک تقریر کیا تھا، اسی تقریر کے بنیاد پر 2019 میں جب انہوں نے پی ٹی ایم سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو اسی تقریر کے بنیاد پر یعنی 20 سال بعد ایف آئی آر کر دیا۔ اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر یعنی ایف آئی آر تقریر کے بنیاد پر ہوا ہے تو تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ سی ٹی وی کو جسمانی ریمانڈ پر دیتے رہے اور ابھی جیل میں ہیں، ان کا فیصلہ عدالت میں ویسے ہی ضمانت کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پروفیسر اسماعیل ایک پروفیسر تھے جو آپ لوگ اگر ان کی وال چیک کریں فیس بک، وہ ایک لبرل ٹائپ ہے، مگر اس پر ایف آئی آر ہے ٹیرر فائنانسنگ کی، دہشت گردی کی مالی معاونت کی۔ ایک پروفیسر پہ یہی الزام ہے، اور جو لوگ کنفیشن کر چکے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، ہمارے سارے دوست ثابت کر سکتے ہیں کہ وزیرستان میں کس طرح جو سرکاری ٹھیکیدار ہے وہ 5% ہر ٹھیکے کے پیسے طالبانوں کو دیتے ہیں۔ اگر اس چیز کا ثبوت نہ لائے تو جو بھی سزا کوئی دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ وہی ٹھیکیدار فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہر ٹھیکے میں 25% سے زائد جتنی بھی جا سکے وہ فوج اپنے دیتے ہیں، اور 5% وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ طالبان کو دیتے ہیں۔ ٹیرر فائنانسنگ اسی کو کہتے ہیں۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ فاٹا میں کس طرح مالی معاونت ان لوگوں کی کی جاتی ہیں جو یہاں پر غائب کر دیا گیا تھا، اور پھر جب بات ہو گئی تو ابھی تک فوجی حراست میں ہیں اور کوئی عدالت ان کے لیے پھر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حنیف پشتین اور فہیم کی بات کریں تو وہ بھی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ مذاکرات کا اعلان کیا گیا، اسی پریس کلب میں ہم نے اس مذاکرات کو ویلکم کیا، اور ہم نے ان صحافیوں کے ذریعے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن مذاکرات میں اعتماد بحالی کے لیے ہمارے قیدیوں کو انہوں نے رہا کرنا ہوگا۔ ایک طرف ہمارے گردن پر تلوار رکھی ہو اور دوسری طرف مذاکرات کر رہے ہو، یہ مذاکرات کے اصول نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی روایات رکھتے ہیں، اور کسی بھی روایات میں مذاکرات کا یہ طرز نہیں رہا ہے۔ کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے اور اچائی کی طرف جانے کا اپنا لہجہ اور اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ کریں کہ ہمیں اعتماد بحالی کچھ نظر آ جائیں۔ بارہا یہ بات کرنے کے بعد بھی کہ حنیف پشتین اور دیگر جو پی ٹی ایم کے گرفتار ساتھی ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ پورے حکومت کی جو ٹیم تھی جس میں اسپیکر، سینٹ چیئرمین، وزیر دفاع شامل تھے، شاید ان کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔
मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर सके। और बलआखिर आप लोगों को एक बार फिर बताते हैं कि वो मुज़ाकरात अपनी तरफ से यकतरफा तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दिए और हमसे रास्ते काट दिए। चलो हम ये बात नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के बाद जब भी हम बात करते तो वो कहते कि हम उनसे बात करेंगे। चमन में एक वाक़या हुआ जिसमें 2 बच्चे शहीद और कई जख्मी हो गए, और उसके बाद उवैस अब्दाल पीटीएम का एक वर्कर था हो गया, और वो सारा कुछ जो सिक्योरिटी इदारों ने आमने सामने किया था वो FIR में उवैस अब्दाल पर डाल दिया। इसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो गए, धरना जारी था जिसमें उनके इलाके मिनिस्टर क्या नाम है, ज़िया लांगू, असगर खान और दीगर काफ़ी सारे वहाँ के वज़रा मौजूद थे। उन्होंने मुज़ाकरात कर दिए कि ये FIR वापस किया जाएगा। ये बात की जा रही है कि हमारी मजबूरी है, और यहाँ पर मजबूरी फौजी प्रेशर को कहा जाता है। एडवोकेट शफीक पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पश्तूनों की